پیارے دوستو، ایک حافظ قرآن لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے وہ جانور کیوں بن گئی؟ آخر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کیا غلطی کرتی تھی؟ پیارے دوستو، وہ گناہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے، اور خاص کر ہماری ماں بہنیں اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ دوستو، پاکستان کے دور دراز علاقے میں عبد الرحمن اپنی بیوی زینب اور اپنی بیٹی نفیسہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عبد الرحمن بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ عبد الرحمن کی بیوی زینب بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں سوچ رہا ہوں کہ آج ندی کنارے نہ جاؤں اور گھر پر ہی آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں منہ میں ہی بڑبڑ ہوئی، بولنے لگی، یا تمہیں کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت کام نہ کرنے کی صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ عبد الرحمن نے ندی کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب جال کو پھینکا، جال جیسے ہی وہ باہر نکالنے لگا تو اس کی نظر سامنے ایک ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ عبد الرحمن ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخرکار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر یہاں گیا ہے۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں اس نے چھوڑ دیا ہے۔ عبد الرحمن کو وہاں ندی کے آس پاس کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ اس نے سوچا، میں یہ بچہ اپنے گھر پر لے کر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہیں پر مر جائے گا۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ عبد الرحمن جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ زینب، جلدی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ زینب بچی کے رونے کی آواز سن کر وہ دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ تب بازار جاؤ گے، تب پیسے لے کر آؤ گے۔ عبد الرحمن کہنے لگا، تمہیں تو بس ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے، اس چھوٹی معصوم بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی پر چھوڑ دیا تھا۔ زینب غصے سے کہنے لگی، جس کا بچہ ہے اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا وہاں ندی میں مچھلیوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ زینب غصے سے کہنے لگی کہ اس بچی کو مچھلیاں کھائے یا کوئی جانور کھائے، اس مصیبت کو میں اپنے گھر کبھی نہیں رکھوں گی۔ عبد الرحمن بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بہت تمہاری من مانی ہو چکی ہے۔ اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور نفیسہ کے ساتھ ہم اسے بھی پالیں گے، اور اس بارے میں ہم مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرو گی۔ زینب نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو اس طرح غصے سے اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ
بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبد الرحمن نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نفیسہ اور فاطمہ دونوں بڑی ہو گئیں۔ ایک دن فاطمہ عبد الرحمن سے کہنے لگی کہ ابو جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ عبد الرحمن اپنی بیٹی فاطمہ کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسا اور کہنے لگا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سیکھنا ہے؟ فاطمہ نے کہا، جی ابو جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارہ بننا چاہتی ہوں۔ عبد الرحمن فاطمہ سے کہنے لگا کہ بیٹی، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم اپنی بہن عائشہ کے ساتھ کھیلو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں زینب اپنے شوہر سے آ کر کہنے لگی، اگر جانا ہی چاہتی ہو تو تم کیوں نہیں اسے اپنے ساتھ لے جاتی؟ اچھا ہے نہ، آپ کا کام بھی جلدی ہو جایا کرے گا۔ عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے نفیسہ اور فاطمہ کو اگر کوئی بھی کام سکھانا ہوتا تو میں خود سکھا دوں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب فاطمہ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن اچانک عبد الرحمن کی موت ہو گئی۔ نفیسہ اور فاطمہ باپ کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی۔ زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی، تمہارے باپ کا ساتھ ہمارے ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ نفیسہ بیٹی اپنی ماں کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھت ہی چھین لی ہے، اس گھر کا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ اس کی ماں نے کہا، فاطمہ ہے نا، اپنے باپ کی جگہ مچھلیاں پکڑ کر لایا کرے گی، اس نے تو اپنے ابو سے مچھلیاں پکڑنا سیکھا ہے۔ فاطمہ اپنی ماں کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں ہاں امی جان، کیوں نہیں، میں خود اپنے ابو جان کی جگہ پر کام کروں گی، آپ صرف مت کریں۔ زینب فاطمہ سے کہنے لگی، بس بس، زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی جاؤ گی کام کرنے کے لیے، اور کون جائے گا باپ کے مرنے کے بعد؟ فاطمہ کے دن ہی بدل چکے تھے۔ زینب اس سے گھر کا سارا کام کرواتی اور مچھلیاں پکڑنے اور ندی میں سے پانی بھرنے کا کام بھی فاطمہ کو کرنا پڑتا، لیکن اسے کھانا ہمیشہ باسی اور تھوڑا سا ملتا تھا۔ ایک دن جب فاطمہ ندی سے پانی لینے کے لیے گئی تو وہ اپنے باپ کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ ابو جان، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ اس گھر میں مجھے آپ کے سوائے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ماں مجھے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیتی۔ میں نماز پڑھ کر ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے ابو جان میرے ساتھ واپس آ جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا کروں؟ آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ روتے روتے گھر آ جاتی ہے۔ فاطمہ جیسے ہی گھر پر آتی ہے، اس کی ماں غصے سے اس کو کہنے لگی، آ گئی مہارانی ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگاتی ہے۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، پانی بھر کر مٹکے بھاری ہوتے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ چلتے آتی ہوں تاکہ پانی گر نہ جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بس بس، اپنی بکواس بند کرو، کوئی بھی کام ٹھیک سے تم نہیں کرتی ہو، اوپر سے اتنا کھانا کھاتی ہو۔ فاطمہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، کھانا تو آپ مجھے آدھے پیٹ کا بھی نہیں دیتی، اوپر سے باسی کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی ماں کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہو، میں تمہارے اچھے سے خبر لیتی ہوں، جب جا کر تمہارا دماغ ٹھیک ہوگا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نفیسہ یہ سب دیکھ کر پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد فاطمہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روئی، پھر روتے روتے اٹھ کر ندی کنارے چلی گئی۔ اس دن فاطمہ جب
ندی کنارے پانی دینے کے لیے گئی۔ فاطمہ وہاں پر اپنا زخمی سر پکڑ کر بہت رو رہی تھی۔ اتنے میں ندی کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ آ رہے تھے۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹا کیا مجھے پانی پینے کے لیے ملے گا؟ فاطمہ جلدی سے مٹکے میں پانی لے کر آئی اور اللہ والے بزرگ کو پانی پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد اللہ والے بزرگ نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ فاطمہ ان بزرگ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ سے کہنے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں؟ فاطمہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے ابو جان نے مجھے صرف یہی سکھایا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد بنا کسی لالچ کے کرنی چاہیے۔ فاطمہ کے ماتھے سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اللہ والے بزرگ نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اتنی بات سن کر پھر سے رونے لگی اور اپنی دکھ کی ساری کہانی اللہ والے نیک بزرگ کو سنا دی۔ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ کی بات سن کر کہنے لگے کہ بیٹی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ندی کے پاس ایک جھوپڑی ہے، میں وہاں پر رہتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ تم پر تمہاری ماں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے۔ وہ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ سے کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے ایک دعا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں جو بھی آنسو نکلے گا، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف دے گا، جس کی وجہ سے تمہارا آنسو بہیں گے، تو اس کی آواز سے ہمیشہ سور کی آواز ہی نکلے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گی، جب بھی تم قرآن کو کھولو گی، اس کو پڑھو گی، تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ والے نیک بزرگ اپنے راستے پر واپس چلے گئے اور فاطمہ اپنے راستے اپنے گھر کو چل پڑی۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتے ہیں تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنی قرآن کی تلاوت سن کر خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی تمام پرندے اس کی تلاوت کو سن رہے تھے، ہر کوئی خاموشی سے مست مگن ہو رہا تھا اور ہر کوئی اپنا دکھ بھول جا رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ گھر پر پہنچی تو فاطمہ کی ماں غصے سے کہنے لگی کہ آ گئی مہارانی، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں آج مجھے ندی کنارے میں ایک اللہ والے نیک بزرگ ملے، وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے ہیں، اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو سونا بن جاتی ہے۔ فاطمہ کی ماں بات سن کر کہنے لگی کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جاؤ جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا تو اس کی بہن پاس ہی کھڑی تھی، اس نے فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور فاطمہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مارنے والی بہن نفیسہ کی آواز بدل چکی تھی، کچھ کہنے کے لیے اب منہ کھولا تو اس کی زبان سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور فاطمہ سے کہنے لگی کہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماں انہیں کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا، تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے، انسانوں کی آواز کی بجائے اس کے گلے سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے اس کو
مارا تو نہیں مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ فاطمہ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کو اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئی۔ فاطمہ کی آواز وہاں پر جاتے جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں پر گزرنے لگی۔ شہزادہ فاطمہ کی آواز کا دیوانہ ہو گیا اور فاطمہ کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں فاطمہ کی ماں فاطمہ کو واپس اپنے گھر پر لے گئی تھی۔ شہزادے نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ تو اندر سے فاطمہ کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے فاطمہ کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہ آواز یہاں تک کھینچ لائی ہے، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ اس شہزادے کی بات سن کر زینب کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی نفیسہ کی ہے جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا، میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ کہیں کہ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے آپ کو جتنا پیسہ دولت چاہیے میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ بات سن کر زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن نفیسہ کی آواز تو ایک سور کی آواز جیسی تھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے زینب سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے۔ یہ باتیں سن کر زینب اور اس کی بیٹی نفیسہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ آج کے دن اس کا اصلیت سب کے سامنے آنے والا تھا۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر نفیسہ رونے لگی اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ فاطمہ یہ سارا منظر کھڑی کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ آ کر شہزادے کے باپ کے پاؤں میں گر گئی اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے تو آپ مجھے دے دیجئے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں میں کر رہی تھی۔ تو شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت یہاں سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے، سب مگن ہو گئے۔ اس کا قرآن سننے کے بعد شہزادے کے باپ بادشاہ نے لا کیا کہ میں آپ سب کو ایک شرط پر معاف کر دوں گا، اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے اکلوتے شہزادے کے ساتھ کر دیں۔ فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی مجھے اپنی بہن کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتی کی ہے، آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ فاطمہ نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ فاطمہ اور شہزادے کی شادی کر دی۔ فاطمہ کو بہت ہی اچھا سسرال ملا جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی راجکماریوں کی طرح گزارنے لگی اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھیں۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جاتا ہے، اور جو انسان کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کریں کہ اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کریں، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو سب سے پہلے اپنے فیملی دوستوں رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔